وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض۔ قرآن کریم کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے۔ یہ انسان اللہ کی بندگی کرے، عبادت کرے۔ اللہ رب العزت اس بندے کی عبادت پر خوش ہوتے ہیں، لیکن اس بندگی کے لیے پروردگار عالم نے انسان کو اس بات کا مکلف بھی بنایا ہے، جو بندگی کرنی ہے اس کے مخصوص طریقے ہیں، اور اس طریقے میں انسان کو آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ جو آدمی چاہے اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے اللہ کی بندگی شروع کر دے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی برگزیدہ ہستیاں جنہیں ہم انبیاء کہتے ہیں، اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے دنیا میں موقع بہ موقع بھیجتے رہے۔ ان انبیاء نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی سکھائی کہ اللہ کی بندگی کیسے کرتے ہیں۔ ابھی میں نے ایک بات کہی کہ اس بندگی کے اندر انسان آزاد نہیں ہے۔ کبھی دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ میں یہ کام اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اندر شوق ہے، یہ دنیا میں چلتا ہے، اللہ کی عبادت میں نہیں چلتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے دل میں بڑا شوق ہے، میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تو شوقیہ نماز پڑھنے کو اللہ نے نہیں مانگا ہے۔ دنیا میں آپ یہ کام کر سکتے، دنیاوی سوچ کے اعتبار سے کر سکتے، لیکن بندگی کے معاملے میں انسان پابند ہے۔ کوئی یہ کہے کہ جی میرا جی نہیں کرتا اس لیے میں نہیں کرتا، یہ انسان بھی بے وقوف ہے۔ اللہ کی بندگی اللہ کی محبت میں کی جاتی ہے، اور جب بندگی محبت میں ہوتی ہے تو پھر انسان اس کی لاجک کے پیچھے نہیں جاتا، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، وہ محبت میں کرتا رہتا ہے۔ ایک اللہ والے تھے، ان سے کسی نے ایک بات کہی کہ مجھے نماز پڑھتے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا کہ زندگی گزر گئی، مجھے مزہ نہیں آیا۔ کہا بہت اچھی بات ہے کہ مزہ نہیں آیا، کیسا عجیب جواب دیا۔ کہا بہت اچھی بات ہے کہ مزہ نہیں آیا، پھر فرمایا عبادت مزے لینے کے لیے نہیں کی جاتی، عبادت اللہ کی محبت میں کی جاتی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ اللہ کی محبت ہے کہ اتنے عرصے سے تم نماز پڑھ رہے ہو، اگر مزہ نہ آنے کی وجہ سے کبھی تمہارے دل میں خیال آ جاتا یا یہ بات پیدا ہو جاتی کہ مزہ نہیں آ رہا، تو زندگی کی کسی عمر میں جا کے اس کو چھوڑ کے دیتے، لیکن تم نے چھوڑی نہیں ہے، یہ عرصے سے ادا کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، یہی علامت ہے اس بات کی کہ محبت خداوندی میں پڑھتے جا رہے ہو۔ مزے لینے کے لیے عبادت نہیں ہوتی۔ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے، یہ کوئی 100 سال پہلے کا واقعہ ہوگا، زیادہ پرانا نہیں۔ انہوں نے دوسرے اللہ والوں سے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں
مگر نماز میں مزہ نہیں آتا۔ جب دوسرے اللہ والوں نے سنا تو کہنے لگے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آدمی مصیبت میں، پریشانی میں، ناگہانی بات کس کو پڑتا ہے؟ یہ بڑے حیران ہوئے کہ میں نے ایک بات کہی ہے کہ نماز پڑھنے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر جنہوں نے انا للہ پڑھی تھی انہوں نے سوال کرنے والے کو سمجھایا، وہ بھی بڑے بزرگ تھے، آپ ہماری طرح نہیں تھے، بڑے اللہ والے آدمی تھے، بڑی خدمات ہیں ان کی دین کے لیے، بڑی قربانیاں دی ہیں۔ کہنے لگے بھائی عبادت اللہ کی محبت میں کی جاتی ہے، مزے لینے کے لیے نہیں کی جاتی۔ عبادت جو کی جاتی ہے یہ اللہ کی محبت میں کی جاتی ہے، مزے لینے کے لیے نہیں کی جاتی۔ اگر ہمارے دل کے اندر بھی یہ شوق ہے اور یہ بات پیدا ہو گئی ہے کہ مزہ نہیں آ رہا تو پھر بیکار ہے۔ ہمارا کام ہے اللہ کی محبت میں عبادت کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ پروردگار نے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی ہے۔ کیسی عجیب بات ہے، نماز اس کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی ہے۔ گویا کہ اللہ کے نبی کو بہت پسند تھی نماز، کہ اللہ کے نبی اس کو کہہ رہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک وہ نماز میں ہے۔ اب عام آدمی سے سنے اور سوچے تو کہ نبی نے یہ بات کہی ہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز میں ہے، اور عام آدمی اپنے طریقے سے اس کو شروع کر دے کہ میں بھی اس ٹھنڈک کو حاصل کر لوں، اس دل کے سکون کو پا لوں، تو شریعت نے اس کو آزاد نہیں چھوڑا۔ اس لیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرمان ہے کہ تم نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ آج کوئی آدمی کہہ سکتا ہے میں نماز اپنی مرضی سے پڑھوں؟ نہیں کر سکتا، پڑھ ہی نہیں سکتا، وہ نماز ہی نہیں ہوگی جو نبی کے طریقے سے ہٹ کر ہے۔ جب نبی کے طریقے سے ہٹ کے نماز ہو تو اللہ کے یہاں قبول بھی نہیں ہوگی۔ ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان بندگی کے لیے آیا ہے، دنیا میں بندگی اللہ کی محبت میں کرتا ہے، اور یہ محبت والا طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ملتا ہے۔ خلاصہ یہ عبادت میں آدمی اپنی من کی نہیں کر سکتا، جو دل میں آیا کر لیا، جیسے آیا کر لیا، جیسے آج ہماری حالت بن چکی ہے۔ اور میں اکثر یہ جملہ دہراتا ہوں اور یہ بات کہتا ہوں، ہو سکتا ہے کسی کو برا بھی لگتا ہوگا، سو لگے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج میں نماز بھی اپنی چاہت پہ پڑھتا ہوں، جیسے میرے دل میں آتا ہے ویسے پڑھتا ہوں، اور اس طرح پڑھتے پڑھتے عمر کے پیٹھے میں داخل ہو جاتا ہوں۔ کبھی دل کے گوشے میں یہ خیال بھی نہیں آتا کہ اب میں ایسی نماز پڑھنا شروع کر دوں جیسے ہمارے پیارے نبی پڑھا کرتے تھے۔ یہ ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہی نہیں آتی۔ ہم ہر چیز کے اندر ایک سہولت کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، جان چھڑانے کا راستہ ڈھونڈتے ہیں، اور اسی طرح ہم اپنی عبادت کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم پکے کامیاب ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان جو بندگی کر رہا ہے یہ اللہ کی محبت میں کر رہا ہے، اور اللہ کی محبت میں کرتا چلا جائے، اللہ کے نبی کے طریقے کو سامنے رکھے اور اللہ کی محبت کو سامنے رکھے، اس کو کرتا چلا جائے، کرتا چلا جائے، اس کو چھوڑے نہیں۔ لیکن دل میں یہ بھی نہ سمجھے کہ اب میں بندگی پر آ گیا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، ذکر و اذکار کرتا ہوں، قرآن پڑھتا ہوں، جنت کا ٹھیکیدار میں ہوں۔
جنت انسان کو اعمال کے بلبوتے پر نہیں ملے گی، جنت انسان کو اللہ کی رحمت سے ملے گی۔ جب یہ بات نبی نے صحابہ کو سمجھائی تو ایک موقع پر بی بی عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا، فرمایا یا رسول اللہ کیا آپ کو بھی جنت اللہ کی رحمت پر ملے گی؟ فرمایا ہاں۔ اور الفاظ کیا تھے؟ فرمایا کہ اللہ کی محبت مجھے، اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے تو میں جنت میں داخل ہوں۔ دماغ میں یہ بات آتی ہے تو ہم اعمال کرتے کیوں ہیں؟ اللہ راضی ہو جائے۔ دنیا میں ہم کام کرتے ہیں نوکر بن کر، ملازم بن کر، ہمارے دل کے ہر گوشے میں یہ بات ہوتی ہے میرا سیٹھ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا مالک مجھ سے راضی ہو جائے۔ کیا ہوتا ہے؟ تنخواہ تو دیتا ہی دیتا ہے، کچھ اضافہ بھی مل جاتا ہے۔ ہر وقت دل میں یہ بات ہوتی ہے میرا مالک کیسے خوش ہوگا، میرا سیٹھ کیسے راضی ہوگا۔ بندگی انسان اسی لیے کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ کبھی کبھی دل میں یہ بھی خیال آتا ہے اعمال کی ضرورت کیا؟ جب جنت ملنی اللہ کی رحمت سے ہے تو اعمال کیوں کر رہا ہو؟ کیا ضرورت پیش آئی؟ ایک اللہ والے تھے، ان کا ایک مقولہ ایک جگہ لکھا ہے، کہنے لگے کہ اگر کوئی انسان اللہ کی بندگی اس لیے چھوڑ دے کہ اس اعمال کے کرنے سے، نیک کام کرنے سے جنت میں تو نہیں جا سکتا، فرمایا اس سے بڑا دنیا میں بے وقوف کوئی نہیں۔ وہ نیک کام کرنا اس لیے چھوڑ دے کہ ان نیک کاموں کے بلبوتے پہ میں جنت میں نہیں جا سکتا، وہ تو اللہ کی رحمت سے جاؤں گا۔ کہا دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف انسان کوئی نہیں۔ تو اللہ کی محبت میں انسان نیک اعمال کرے، نیک اعمال کرنے سے اللہ راضی ہو جائے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ نیک اعمال کرنے سے اللہ راضی ہو جائے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور اس کامیابی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اعمال کرنے کے بعد انسان کو ایک دلی سکون ملتا ہے۔ اسی لیے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا جس کا مفہوم یہ بنتا ہے جب تیرا نیکی کرنا تیرے دل کو خوش کر دے اور برائی کرنا تیرے دل کے اندر ایک کھٹک پیدا کر دے کہ یہ کیا ہو گیا، فرمایا یہی ایمان کی علامت ہے۔ کیا فرمایا نبی نے؟ نیکی کرنا تیرے دل کو خوش کر دے اور برائی کرنا تیرے دل کے اندر کھٹک پیدا کر دے کہ غلطی مجھ سے کیوں ہو گئی، کیا ایمان کی علامت ہے۔ آج ہم بڑے بڑے ٹاپے مار جاتے ہیں، بڑے بڑے ظلم کر جاتے ہیں، بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں، لیکن ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا۔ اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم گناہوں کے اندر اتنے آلودہ ہیں، گناہوں میں اتنے آگے چلے گئے کہ ہمارا دل بالکل سیاہ ہو چکا ہے، اس لیے ہمارا دل نرم نہیں ہوتا۔ جب آدمی نیکی کرتا ہے اللہ کا قرب ملتا ہے، اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ خوش ہوتے ہیں، اللہ بندے کو اپنے قریب کر لیتے ہیں تو اس بندے کا دل نرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، پارہ 18 کی پہلی آیت ہے۔ فرمایا کہ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومن کامیاب ہو گئے؟ فرمایا وہ لوگ جن کی نمازوں میں ہمارا خوف پیدا ہو گیا۔ نماز پڑھتے دل سے ڈر رہے ہوتے کس کے سامنے کھڑے ہیں۔ خشوع کہتے ہیں دل سے ڈر پیدا کرنا۔ ایک ہوتا ہے خشوع دل کے خوف خدا ہو، اور ایک ہوتا ہے خضوع کہ نماز پڑھتے ہوئے ہمارے سارے اعضاء سکون سے ہو۔ جب بندہ اس طرح نماز پڑھتا ہے تو اس انسان کی کامیابی کی دلیل اللہ نے قرآن میں دی۔ جس بات کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما دے وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ سوچنا ہم نے ہے
کہ ہمارے اندر اس میں کتنی کمی کوتاہی ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہم شاید یہ سمجھتے ہیں کہ میری سوچ غلط بھی ہو سکتی ہے، بس عبادت بوجھ ہے کر لو، ایک ڈنڈا سر پہ ہے کر لو۔ عبادت محبت میں ہوتی ہے، جب آدمی کے دل میں محبت ہوتی ہے تو پھر اس کے لیے دنیا کی سوچیں اور دنیا کے کام چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ اور جب عبادت ٹالنے والی صورت ہو تو ہم گھڑی دیکھتے رہتے ہیں، ابھی وقت بہت ہے، ابھی وقت بہت ہے، ابھی وقت بہت ہے، ٹالتے رہتے۔ کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ انہی دنیاوی کاموں میں لگ کر ہمارا حال یہ کہ وہ نماز ہی ہم سے رہ جاتی ہے۔ آج ہمارے دل میں کیوں خیال ہوتا ہے ہم فجر کی نماز میں اٹھ ہی نہیں سکتے، اتنی کوششیں کرتے، اتنی تدبیریں کرتے، اٹھ ہی نہیں سکتے؟ اس لیے کہ اہتمام نہیں ہے۔ اسی فجر کی نماز میں ہماری فلائٹ ہوتی ہے، پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ وقت سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ پتہ چلے جی پرائم منسٹر صاحب نے بلایا ہے، اس سے بھی پہلے پہنچ جائیں گے جو اس نے ٹائم دیا ہے، لیکن عبادت اس کا اہتمام دل میں نہیں ہے۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ جو بندہ بندگی پر آ جاتا ہے تو آنے کے بعد پھر ہماری حالت خراب ہو جاتی ہے۔ اب ہماری حالت کیسے خراب ہوتی ہے؟ یہ بھی سننے اور سوچنے کی بات ہے۔ ایک حالت اس طرح خراب ہوتی ہے کہ میں تو پڑھ رہا ہوں، میں سب کچھ کر رہا ہوں، یہ دوسرے کیوں نہیں کرتے؟ تجھے دوسروں کی اتنی فکر ہے تو اللہ کے یہاں اپنے ہاتھ اٹھا دے۔ اللہ جیسے تو نے مجھے نمازی بنایا ہے، ہر انسان کو نمازی بنا دے، لیکن یہ کام میں نہیں کرتا، یہ کام میں نہیں کرتا۔ میں کیا کروں گا؟ اس کو کافر بنا دوں گا، اس کو پرلے درجے کا منافق بنا دوں گا، اس کے ساتھ عجیب و غریب قسم کے جو ہے رسم رواج جو ہے وہ روا رکھوں گا۔ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اچھا، مزے کی بات یہ بھی ہے کہ یہ ساری سختیاں ہم دوسروں پہ کرتے ہیں، اپنے گھر میں ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں۔ میرا بچہ میرے سامنے نماز نہیں پڑھتا، کبھی میں اس سے ناراض ہوں؟ میری بچی میرے سامنے نماز نہیں پڑھتی، کبھی میں اس سے ناراض ہوں؟ کبھی اس کو میں نے کافر بنایا؟ لیکن بار بار تو بنا دیتا ہوں۔ اسلام کہتا ہے سب سے پہلے اللہ سے مانگو، اس کے لیے آپ اٹھاؤ اللہ کے یہاں، جہاں اپنی ضرورت کے لیے اللہ کے آگے روتے ہو، دوسروں کے نیک بننے کے لیے بھی اللہ کے سامنے رو۔ اللہ اس کو بھی نیک بنا دے، مجھے بھی نیک بنا دے، اس کو بھی نمازی بنا دے، مجھے بھی نمازی بنا دے۔ جس دن ہم نے یہ رونا شروع کر دیا، ہمارے دل کے اندر یہ قوم پیدا ہو گئی، سمجھ جائیے اللہ تعالیٰ ہمارے اس رونے سے کسی کا کام بنا دے گا۔ کافر بنانے سے کام نہیں بنے گا، رونے سے کام بنے گا۔ جس دن ہم رونا شروع کر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نیک بنا دے گا۔ ایک خرابی تو ہمارے اندر یہ پیدا ہوتی ہے۔ دوسری خرابی یہ پیدا ہوتی ہے، میں اپنے دل ہی دل میں خوش ہونا شروع ہو جاتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پکا ولی اللہ بن گیا۔ کیا سمجھتا ہوں؟ میں پکا ولی اللہ بن گیا۔ کیوں بن گیا؟ نمازیں بہت پڑھتا ہوں نا، دعائیں بہت کرتا ہوں، ذکر بہت کرتا ہوں، تلاوت بہت کرتا ہوں، بس میرا تو مقام بالکل اللہ کے سامنے ہے۔ یہ بھی بڑی خطرناک چیز ہے، بڑی خطرناک چیز ہے۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ خوب نمازیں پڑھنے کی توفیق دے دے، اپنی عبادت کی توفیق دے دے، اللہ کا شکر ادا کرے، دل میں اور خیالات لے کے نہ آئے کہ اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کام کی توفیق دی ہے۔ جب شکر کرتا ہے اللہ مزید وہ نیک کام کی توفیق دیتے ہیں۔ جب شکر کرتا ہے تو کسی کے لیے دل میں برائی نہیں پیدا ہوتی۔ جب شکر پیدا ہوتا ہے تو شیطان بہکانے آتا ہے تو بہکتا نہیں ہے۔ ورنہ ہم جیسا تھوڑی نمازیں پڑھنے والا بن جائے، کبھی سپنا دیکھ لیا، خواب دیکھ لیا، بھائی تجھ سے تو یہ معاف کر لیا گیا، تجھ سے یہ اٹھا لیا گیا، اگلے دن چھوڑ دیتے۔ کیوں بھائی؟ پتہ نہیں کسی بزرگ نے آ کے کہا تھا۔ بزرگ نہیں کہتا، شیطان کہتا ہے۔
بزرگ نے سپنے میں کیا کہا کہ تیرے سے نماز معاف ہو گئی، جو نبیوں سے معاف نہیں ہو سکتی تیرے سے سپنے میں کیسے معاف ہو سکتی؟ پھر ہمارے یہاں ایسے خواب دیکھ کر کے لوگ بالکل سٹپٹا جاتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، کبھی ایک مولوی کا پیچھے کبھی دوسری مولوی۔ چھوڑو ان چکروں کو، ان سپنوں کے پیچھے نہ جاؤ، اپنا کام کرتے رہو۔ دوسری خرابی یہ آتی ہے کہ ہم لوگ اپنے اندر ہی اندر گزرے ہوئے اور ہم سمجھتے ہیں بالکل اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اللہ کے قریب ہو گئے، باقی سب برے لگتے ہیں۔ یہ صورت نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری خرابی کیا ہوتی ہے؟ ہم اپنی جوانی مستی میں گزارتے ہیں۔ اس کو غور سے سنیے گا، ہم اپنی جوانی مستی میں گزارتے ہیں، خوب مستی۔ اب جب ریٹائر ہو گئے کام سے، پینشن مل رہی ہے، کھا پی رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، موج، کام نہیں ہے، سے سہارا ہے ضرورت کا، لیکن فرصت بہت ہے۔ اب میں گھر سے اذان سے بھی گھنٹہ 2 گھنٹہ پہلے چلتا ہوں اور آ کر مسجد والوں پہ عذاب بن جاتا ہوں، دروازہ کھولو کیونکہ میرے باپ کا گھر ہے۔ نہیں، کمیٹی والوں کو شکایت کروں گا، دیکھو ہمارے لیے دروازہ نہیں کھلتا، چندہ دیتا ہوں، کس پہ احسان کر رہا ہے؟ یہ نہیں بولتا کہ میں فارغ ہوں، میرے کوئی کام نہیں ہے، اب میں باہر والوں کو ستانے کے لیے نکلا ہوں۔ اس کو دوسرے راستے سے، دوسرے طریقے سے لوگوں میں جھاڑ رہا ہوتا ہے۔ میں مسجد میں آتا ہوں، میرے لیے پنکھے نہیں کھلتے، لائٹ نہیں کھلتی، تیرے باپ کا گھر ہے۔ اپنے گھر میں ایسا کرنا، پتہ ہے بیوی کی ایک ہانک آئے گی بالکل غبارے سے ہوا نکل جائے گی، لیکن باہر سارے شور شرابے ہو جاتے ہیں، ساری مخلوق کو سر پہ اٹھا لیتا ہوں، پتہ چلتا دنیا میں اس سے بڑا ولی اللہ کوئی نہیں ہے۔ یہ شیطانیت ہے، انسانیت نہیں ہے۔ یہ عبادت اپنے گھر میں کرو۔ کیوں؟ نبی نے فرمایا اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو، اس کو قبرستان نہ بناؤ۔ قبرستان میں نماز ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ ہم اپنے گھروں میں نفلیں نہیں پڑھتے، ہمیں مسجد یاد آتی ہے، اور بھائی نفلیں پڑھنے کے لیے گھر ہے، مسجد نہیں ہے۔ قرآن کی تلاوت یہ گھروں میں ہوتی ہے، مسجد میں نہیں ہوتی۔ مسجد فرض نمازوں کے لیے ہے۔ یہ جیسے ہم یہ آج بیٹھ کے دین کی بات سن رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، اس کے لیے ہم نے مسجد کی اوقات ہی نہیں پہچانی، مسجد کی اصلیت ہی نہیں پہچانی۔ ہر کام اپنی عقل سے کرنا ہے، ہر کام اپنی عقل سے کرنا ہے، اس لیے ہمارے سسٹم میں خرابی آتی ہے۔ اب میرے پاس فرصت ہے، میں وقت سے پہلے مسجد آ جاتا ہوں، ماشاءاللہ وضو بھی اچھی طرح کرتا ہوں، اور وضو کے 2 نفل تحیت الوضو بھی پڑھتا ہوں، مسجد کے 2 نفل تحیت المسجد بھی پڑھتا ہوں، صف اول میں بھی بیٹھتا ہوں، تلاوت بھی کرتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں۔ اس کے مقابلے میں ایک وہ آدمی ہے جو بیچارہ ایک مزدوری کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، اس محنت سے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے پیسے کماتا ہے۔ مثال لے لیں، مثال ایک ریڑھی لگانے والا، ٹھیلا لگانے والا، اسے پتا ہے میرا روزگار یہ اللہ نے بنایا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ میرا، میرے گھر والوں کا انتظام کرتا ہے۔ اب یہ بندہ محنت کر رہا ہے اور ادھر آذان سنتا ہے۔ آذان سننے کے بعد اس کے دل میں فکر ہوتی ہے کہ اللہ کی پکار میری طرف آ گئی۔ اب یہ سوچ میں ہے بس میں جلدی سے اس تھیلے کو، اس ریڑھی کو کنارے پر لگاؤں اور اللہ کے گھر میں چلا جاؤں۔ عین موقع پہ کیا ہوتا ہے؟ ایک گھاگ آ گیا، ابھی اسے نمٹا نہیں پاتا، دوسرا آ گیا، اسے نمٹا نہیں پاتا، تیسرا آ گیا، لیکن دماغ کہاں اٹکا ہوا ہے؟ نماز ہونے والی ہے، اذان ہو چکی ہے، جماعت ہونے والی ہے، ادھر جلدی جلدی نمٹاتا ہے۔ جب دیکھتا ہے کہ بہت تھوڑا وقت رہ گیا ہے تو جلدی نمٹا کر اس ٹھیلے کو ایک طرف کر دیتا ہے، اس پہ کپڑا ڈال دیتا ہے
تاکہ یہ چیز محفوظ ہو جائے. اللہ کے گھر میں آتا ہے، اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق وضو کرتا ہے اور اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھتا ہے. اور نماز پڑھنے میں بھی کبھی کبھی یہ خیال آ جاتا ہے کہیں یہ چور میرے ٹھیلے سے سامان تو چوری کر کے نہیں لے گیا ہوگا، کہیں ٹھیلے سے کسی نے کچھ اٹھا تو نہیں لیا ہوگا، کہیں میرا ٹھیلا آگے پیچھے تو نہیں ہویا ہوگا. لیکن ان خیالات کو جھٹکتا ہے، پھر سوچتا ہے میرے نبی کا طریقہ کیا تھا، نبی کھڑے کیسے ہوتے تھے، رکوع کیسے کرتے تھے، سجدہ کیسے کرتے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، اس میں پڑھتے کیا تھے، میں بھی اسی طرح سب کچھ کروں. اور اطمینان سے اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھ کے پھر دوبارہ اپنے ٹھیلے کے پاس جاتا ہے، اس کا کپڑا ہٹا کے پھر بکری شروع کر دیتا ہے. اب یہ میرے دو بندوں کے حالات آپ کے سامنے رکھے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ آدمی جو بالکل فارغ ہے، جس کا کوئی کام نہیں، وقت سے پہلے مسجد میں آنا، سب کے بعد مسجد سے جانا، خوب نمازیں پڑھنا، اور ایک طرف وہ انسان ہے جو آیا اور آنے کے بعد نبی کے طریقے کے مطابق اس نے نماز پڑھی اور پڑھ کر کے جا کے دوبارہ اپنے کام میں لگ گیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کس کی نماز زیادہ اچھی ہے؟ جو فارغ آدمی ہے، بہت نمازیں پڑھ رہا ہے، مسجد والوں کے لیے عذاب بنا اس کی؟ نہیں 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 نہیں، اس انسان کی نماز بہت اچھی ہے. اذان ہونے کے بعد اس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، ابھی جاؤں ابھی جاؤں. اور جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو سوچتا ہے میرے نبی کا طریقہ کیا تھا، اس لیے کہ نبی نے فرمایا نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں اسی طرح نماز پڑھوں، اور اس طرح نماز پڑھ کے جا کے دوبارہ اپنے کام میں لگ جاتا ہے. پروردگار کے یہاں اس آدمی کا مقام اونچا ہے. اس لیے آدمی جب بندگی کرے تو بندگی میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنے قریب کرتے ہیں. اللہ کو یہ بندہ، اللہ سے یہ بندہ قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہی کامیابی اس بندے کی، اسی کی طرف توجہ رکھے اور اللہ کا شکر ادا کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بندگی کی توفیق دی. آج تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہماری نماز بھی ایسی ہے کہ وہ دنیا سے خالی نہیں ہے. مسجد میں آ گئے، کل میں ایک صاحب کو دیکھ رہا تھا، میں کسی پہ ہٹ نہیں کر رہا، اللہ کرے سب سے پہلے مجھے سمجھ عطا فرمائے، میں انسان بن جاؤں، میں انسان بن جاؤں. پھر ہر سننے والا، کل کی بات بتا رہا ہوں، کل کی ایک صاحب کو میں نے دیکھا، غالباً عصر کی نماز کا وقت تھا، پہلی صف میں کھڑے ہو گئے، مسجد خالی تھی تقریباً. ابھی اللہ اکبر کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھایا، فوراً ہاتھ نیچے کر کے جیب کو ہاتھ لگایا. کل کی بات بتا رہا ہوں، زیادہ پرانی نہیں، کل کی. پھر انہوں نے اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھایا، پھر جیب کو ہاتھ لگایا. اب جیب سے موبائل نکالا اور نکال کے وہ کونے والے دروازے پہ آ کے کان سے لگا دیا، ان کے کان میں درد ہو رہا تھا. پھر واپس آ گئے، آنے کے بعد پھر اللہ اکبر کے لیے ہاتھ اٹھایا، پھر جیب کو ہاتھ لگایا. تو وہ اللہ کدھر ہے؟ وہ اللہ کدھر ہے جس کے لیے ہم اس کے گھر میں آئے ہیں؟ اس کے سامنے کھڑا ہونا ہے. میں بڑا سخت جملہ کہنے جا رہا ہوں اور اپنی کھوپڑی سے کہہ رہا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ کی قدر و قیمت ہمارے ذہن میں اتنی نہیں جتنے موبائل کی ہے. جبھی تو ہاتھ اوپر لے جا کے نیچے کر رہا ہے، پھر ہاتھ اوپر لے جا کے نیچے کر رہا ہے. کون سی اتنی ایمرجنسی ہے؟ کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے؟ کون سی قیامت آ رہی ہے؟ تو ہماری تو نماز بھی ایسی ہے. تو ہم اللہ کے قریب کیسے ہو رہے؟ کبھی سوچا ہم نے؟ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب کیسے ہو رہے ہیں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ بس دماغ میں بات بیٹھی ہے، اللہ قبول کرنے والا، بس پڑھ لے کر رہے، پتہ ہی نہیں. کبھی فاتحہ کی جگہ تیات پڑھ دیتے ہیں اور اتیات کی جگہ سورت پڑھ دیتے ہیں. کبھی درود کی جگہ فاتحہ منہ سے نکل جاتی ہے. یہ ٹوٹی پھوٹی جیسی تیسی نماز اللہ کو دے رہے، بڑے خوش ہیں، نماز پڑھ لیں. یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی ہلکی ہو گئی ہے اور یہ ہمارا موبائل اتنا بھاری ہو گیا ہے. اللہ کو چھوڑ دیا،
موبائل کو کان سے لگا دیا. کون سی موت واقع ہو رہی تھی, کون سی قیامت آ رہی تھی؟ سوچنا چاہیے. کبھی اکیلے میں اس کا تصور کیا کریں, اکیلے بیٹھ کر کہ سوچا کریں, نعوذ باللہ اللہ کی ذات, نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ, کیا اللہ کی ذات اتنی ہلکی ہو گئی ہے؟ اتنی ہلکی ہو گئی ہے؟ کیا ہم اس کی بندگی کر رہے ہیں؟ کیسی بندگی کر رہے ہیں؟ کیسے اللہ کے قریب ہوں گے؟ کیسے اللہ کی رضا, اس کی خوشنودی ہم حاصل کریں گے؟ آدھے گھنٹے کے لیے دنیا سے تعلق توڑ نہیں سکتے. سوچنے کی بات ہے. آدھے گھنٹے کے لیے دنیا سے ہم تعلق نہیں توڑ سکتے. ہم نے نماز کو ایسا بنا دیا مذاق. یاد رکھیے, کسی قوم سے دین اس وقت اللہ تعالیٰ کھینچتے ہیں, نکالتے ہیں, جب وہ قوم اللہ کے طریقوں کا مذاق اڑاتی ہے. اللہ تعالیٰ پھر چھین لیتا ہے. قرآن میں ایک جگہ ہے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ, یہ جو ایام چلتے ہیں نا, یہ گھومتے پھرتے ہیں, یہ لوگوں کے درمیان الٹ پلٹ کر رہے ہوتے ہیں. آج ہم سمجھتے ہیں پاکستان میں ماشاءاللہ بڑی مسجدیں ہیں, بڑی نمازیں ہیں, بڑا دین ہے, لیکن اس مسجدوں میں جو کچھ ہوتا ہے ہم نے اس کے ساتھ جو مذاق بنایا ہے, اللہ نہ کرے, لاکھ مرتبہ نہ کرے, لیکن جس طرح ہم مذاق کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ ہم سے چھین کر ان کو دے دیں گے جن کے پاس یہ چیز نہیں ہے. کیا ہم نہیں سنتے فلاں ملکوں کے اندر اتنی ساری مسجدیں بند ہیں, اب وہاں گھوڑے باندھے جاتے ہیں. ہم اپنے پاکستان کے بہت سارے علاقوں کی مسجدوں کے بارے میں سنتے ہیں, کسی میں بھینسیں بنی ہوئی ہیں, کسی میں گدھے بنے ہوئے ہیں, کسی میں کیا بنے ہوئے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ جب کوئی قوم اللہ کی عبادت کا مذاق کرتی ہے, اللہ اس قوم سے وہ عبادت چھین لیتی ہے. اللہ پھر کسی اور کو دے دیتے. آج ہم کہتے ہیں نا یورپ والے اتنے اخلاق والے ہیں, یورپ والے اتنے صفائی پسند ہیں, یورپ والے ایسے ہیں, یورپ والے ایسے ہیں. یہ ساری چیزیں اللہ نے ہم کو دی تھی. ہم اخلاق چھوڑ کے بد اخلاق ہو گئے, صفائی چھوڑ کے گندگی اختیار کرنے والے ہو گئے. اللہ نے نظام تو چلانا ہے نا, اللہ نے ہم سے چھین لیا, ان کو دے دیا. آج ہم بد اخلاق ہو گئے, ہم گندے ہو گئے, ہمیں وہ اچھے نظر آتے ہیں. لیکن اے مسلمان, تو یہ کیوں نہیں سوچتا کہ یہ کام اگر میں بھی کر لوں تو میرا نام بھی معاشرے میں بلند ہو جائے گا؟ نہیں, اس کے کرنے کے لیے تھی, ارے میں وہاں گیا وہاں ایسا تھا, ارے میں وہاں گیا وہاں ایسا تھا, ارے یہ وہاں کیا یہ یہاں بھی ہے. تیرے اندر کیوں نہیں ہے؟ تیرے اندر کیوں نہیں ہے؟ اور اگر نہیں ہے تو اپنے اندر پیدا کیوں نہیں کرتا؟ دوسروں سے اتنا متاثر کیوں ہوتا ہے؟ آج ہمارا حال کیا ہونا چاہیے تھا؟ میں ایک واقعہ سناتا ہوں, اس پر بات کرتا ہوں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے مالدار آدمی تھے, بہت مالدار آدمی تھے, اور موسیقی کے بڑے رسیا تھے, بانسری بجاتے تھے. بانسری, جوانی مستی میں گزاری, مستی میں, پیسہ تھا, مستی میں گزری جوانی, بانسری بجاتے تھے. خود کہتے جب ہم جوان تھے تو ہم نے اپنی زندگی ایسے لوگوں کے ساتھ گزاری جن کے پاس پیسہ بہت ہے. میرے پاس بھی پیسہ بہت تھا, لیکن کبھی دل میں سکون نہیں ملا, پریشان ہوتا تھا. اور خود بتاتے ہیں میری پریشانی کی وجہ کیا تھی. جب میں اپنے ساتھیوں کو دیکھتا تو مجھے پتہ چلتا اس کا گھر اچھا ہے, میرا گھر اچھا نہیں ہے, اس کے پاس فلاں چیز اچھی ہے, میرے پاس نہیں ہے, اس کے پاس یہ چیز اچھی ہے, میرے پاس نہیں ہے. ہر وقت میں ٹینشن میں رہتا تھا. کہا پھر میں نے ان پیسے والوں سے دوستی چھوڑ دی, اور میں نے ایسے لوگوں سے دوستی کر دی جو مال کے اعتبار سے کم تر تھی. نا غریب کہتے ہیں, متوسط طبقے کے لوگ کہتے ہیں. کہا جب میں ان کے ساتھ بیٹھنے لگا تو مجھے دلی سکون مل گیا. اور سکون اس لیے ملا کہ الحمدللہ ان کے پاس جو چیزیں تھی اور میرے پاس تھی, میری ساری چیزیں ان کی چیزوں سے اچھی تھی. زندگی بدل گئی, اور بڑے نیک بن گئے. کہاں حافظ قرآن اور کہاں نبی کی لاکھوں حدیثوں کے حافظ,
اتنے بڑے انسان بن گئے، اتنے بڑے انسان. انہوں نے اپنی زندگی بدلی. ہم صرف اپنی زبان سے بولتے ہیں وہ اتنے اچھے ہیں، وہ اتنے اچھے ہیں، وہ ایسا اچھا ہے. ہم صرف بولتے ہی رہ جاتے ہیں، کرتے نہیں ہیں. جب تک ہم عملی طور پر کسی کام کو نہیں کریں گے ہماری زندگی بدلے گی نہیں. وہ اگر یورپ والے صفائی رکھتے ہیں تو ہم کیوں نہیں رکھتے؟ وہ اتنے صاف ستھرے رہتے ہیں تو ہم کیوں نہیں رہتے؟ وہ اتنے اچھے اخلاق والے تو ہم کیوں نہیں بنتے؟ وہ اعمال کے، وہ معاملات کے، وہ خرید و فروخت کے اتنے اچھے ہیں، ہم کیوں نہیں بنتے؟ سوال یہ ہے کیا ہمارا کام اتنا ہی رہ گیا منہ سے بولتے رہے، فیس بک کے اوپر شیئر کرتے رہے اور دوسری چیزوں پہ اس کو شیئر؟ ہمارا کام یہی رہ گیا، عمل نہیں کریں گے، عمل میں ہم پیچھے آتے جائیں گے. یہی حال ہم نے دین کا کیا ہوا ہے. تو سمجھیے ہم ناقدری میں جو آ گئے تو اللہ تعالیٰ یہ چھین لیتا ہے. پھر نماز کا خیال بھی نہیں رہتا، وضو کا خیال بھی نہیں رہتا، اور عبادات کا خیال بھی نہیں رہتا. جب ہم مذاق شروع کر دیتے عمل سے، میں یہ کوئی نہیں کہتا کہ آپ کہتے ہوں کہ نماز ایسی ایسی نہیں ہے، نہیں. ہم عملی طور پہ نماز میں مذاق، ہماری توجہ نہیں ہے. نماز ایسے پڑھ لیں پھر بھی بے فکر کچھ پتہ ہی نہیں ہے. میں نے ایک مثال دی، یعنی اللہ اتنا نیچے ہو گیا ہمارے عمل سے کہ بار بار جیب پہ ہاتھ تو جا رہا ہے مگر جس اللہ کے سامنے میں ہاتھ اٹھانے کے لیے کھڑا ہو ادھر میری توجہ نہیں ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ کو ہم دھوکہ دینے کے لیے آ رہے ہیں مسجد میں؟ کیا کرنے کے لیے آ رہے ہیں؟ مسجد میں آتا ہے بندہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے. مسجد میں آتا ہے بندہ اللہ کی محبت لینے کے لیے. مسجد میں آتا ہے بندہ، اور بندہ اپنے عمل سے کہتا ہے پروردگار عالم. جیسے ایک بندہ اللہ تعالیٰ اس کو بیت اللہ لے جائے اور وہ بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر لٹک جائے، پروردگار اب تو تیرے دامن کو پکڑ لیا ہے. جب بندہ مسجد میں آتا ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، تو بندہ اپنے عمل سے کہتا ہے اللہ میں نے ہر چیز چھوڑ دی، تیرے گھر میں آ گیا ہوں، تجھ سے قربت چاہتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ اس کو قریب کر رہا ہے تو اس کا مذاق اپنے عمل سے نہ اڑائے. آج تو ہمارے یہاں لوگ ایسے بھی ہیں، نماز پڑھ رہے، رکوع میں جانا ہے پہلے جیب پہ ہاتھ جاتا ہے، موبائل کی وائبریشن ہو رہی ہے پھر رکوع میں جا رہا ہے. سجدے میں جانا ہے پہلے جیب پہ ہاتھ، وائبریشن ہو رہی ہے پھر سجدے میں جا رہا ہے. یہ ہماری نماز ہے. ابھی بھی ہم بیٹھے، ہمارے موبائل کھلے، ابھی کسی کا موبائل بجے گا، فکر نہیں ہے ہم کو کہ ہم سکون سے نماز پڑھ لے، اللہ کے بن جائے سکون. نہیں نہیں نہیں، ہمارے یہاں ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کر کے آ رہے ہیں. تو انسان عبادت جو کرتا ہے اللہ کی محبت میں کرتا ہے. جب اللہ کی محبت میں عبادت کرتا جاتا ہے اللہ اس کے اندر شوق پیدا کرتے ہیں، اللہ اس کو قریب کرتے ہیں. جب بندے کو اللہ کی قربت مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ یہ بندہ کامیاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. مزید تفصیل انشاءاللہ آئندہ جو عرض کی جائے گی.